ایک سے تو آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. غریبوں کی مدد کرنا اور جو مستحق لوگ ہیں ان کی مدد کرنے کی پریکٹس کو انگریزی میں فلانتھرپی کہتے ہیں, اور پاکستان میں بھی بہت کام ہو رہا ہے. ہم کو معلوم ہے کہ حکومت تو کام کرتی ہے, غریبوں کی مدد کرتی ہے, ایک بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بھی ہے, لیکن ہم جانتے ہیں کہ پاکستانی انفرادی طور پہ بھی بہت امداد کرتے ہیں. پچھلے سال جب سیلاب آیا پاکستان میں تو پاکستانیوں نے بہت کام کیا. آپ نے دیکھا ہوگا ہر شہر میں, ہر چھوٹے شہر میں, بڑے شہر میں, کونے کونے پہ ٹینٹس لگے ہوئے تھے اور وہاں پہ بھی چندہ جمع کیا جاتا تھا, یا جو بھی کپڑے کوئی دینا چاہ رہا ہو, کھانا دینا چاہ رہا ہو, وہ جمع ہو رہا تھا. تو امداد کی جب بات آتی ہے تو پاکستانی بہت ہی اس میں فراخ دل ثابت ہوئے ہیں, اور اس میں کسی کو شک کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. پاکستان سینٹر آف فلانتھرپی بھی بڑا اچھا کام کر رہا ہے, اور ان کا کام بھی یہی ہے کہ جو بھی اس ملک میں ایسے ادارے ہیں جو لوگوں کی امداد کر رہے ہیں کسی بھی طریقے سے, ان کو سرٹیفائی کرنا, اور جو لوگ امداد دینا چاہتے ہیں ان اداروں کو یا غریبوں کو ڈائریکٹلی ان کے پاس ایکسیس نہیں ہے, تو پاکستان سینٹر آف فلانتھرپی سرٹیفائی کرتا ہے ان اداروں کو جو اچھا کام کر رہے ہیں. تو آج ہم اس پہ ہی بات کریں گے. ہم کو اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے شمس قاسم لاکھا صاحب نے, جو چیئرمین ہیں پاکستان سینٹر آف فلانتھرپی کے. شمس صاحب بہت شکریہ, پروگرام میں خوش آمدید آپ کو. اور معین افضل صاحب جو ممبر ہیں بورڈ آف ڈائریکٹرز پاکستان سینٹر آف فلانتھرپی. معین صاحب بہت شکریہ. معین صاحب بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, سیکرٹری جنرل فائنانس رہ چکے ہیں اور حکومت پاکستان کے ایک سینئر سول سرونٹ رہ چکے ہیں. شمس صاحب آپ سے شروع کروں گا. میں نے تھوڑا سا تو انٹروڈکشن بتا دیا کہ پاکستان سینٹر آف فلانتھرپی کیا کر رہا ہے. ڈائریکٹلی آپ لوگوں کی مدد نہیں کر رہے ہیں, لیکن جو لوگ امداد دینا چاہتے ہیں, اور ایک اور یہاں میں چیز ایڈ کر دوں کہ پاکستان کا جو کارپوریٹ سیکٹر ہے, جو بہت ساری کمپنیز ہیں, وہ بھی کافی پیسہ دیتی ہیں, اور وہ بھی اسی طریقے سے پیسہ دیتی ہیں کہ وہ مستحقین تک, صحیح جو مستحقین ہیں ان تک پہنچے. اور اس لیے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان سینٹر آف فلانتھرپی ایک ایوارڈ سیریمنی بھی کرتا ہے, اور اس میں ایسی کمپنیاں جو بہت زیادہ ڈونیٹ کرتی ہیں, بہت زیادہ چندہ دیتی ہیں, ان کو ایوارڈز بھی دیے جاتے ہیں. تو تھوڑا سا بتائیے کہ پاکستان سینٹر آف فلانتھرپی کس طریقے سے غریبوں کی اور مستحقین کی مدد کر رہا ہے. شکریہ. پہلے تو میں یہ بتاتا چلوں کہ ہمارا ادارہ جو ہے وہ فیاضی کو فروغ دینے کے لیے ہم نے بنایا ہے. کس نے بنایا؟ یہ پاکستانیوں نے بنایا ہے, اور چند ہمیں مدد ملی تھی آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک سے, اور چند تھوڑی بہت سیڈا کینیڈین انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ایجنسی, مگر اکثر جو ہمارا کام جو ہے آج وہ چل رہا ہے وہ پاکستانیوں کی مدد سے چل رہا ہے. اب یہ ادارہ ایسا ہے کہ ہماری آبجیکٹیوز یہ ہے کہ فیاضی کو فروغ دینا, اور آپ جو کچھ بھی فیاضی کرتے ہیں اور جہاں بھی ڈالتے ہیں آپ زیادہ دیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیں ضرور, مگر ایسی چیزوں میں بھی تھوڑا دے دیں تاکہ کوئی ادارہ بنائیں یا کوئی سوشل انویسٹمنٹ کریں. ایسا نہ ہو کہ صرف غریبوں کو ہم کھانا کھلا دیتے ہیں جیسے ہماری روایت ہوتی ہے, اور پھر کل کوئی دیکھنے کے لیے کچھ نہیں ہے اس کے اندر. تو ہم یہ کہتے ہیں جو مخیر حضرات ہوتے ہیں یا کمپنیوں ہوتی ہے ان کو کہتے ہیں کہ آپ ایسی جگہ میں دیں تاکہ کچھ انگریزی میں کہتے ہیں ڈونٹ گیو اے مین اے فش, ٹیچ ہم ہاؤ ٹو فش. ٹھیک ہے. تو ایک ادارے بنائیں, یعنی کہ وہ خود سے بھی اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکیں, ان کو ایسی جگہ پہ ڈونیٹ کریں کہ وہاں پہ ان کی کوئی ٹریننگ ہو, کوئی تعلیم دی جائے, اور صرف ایک دفعہ یعنی کہ کھانا کھلا کے فارغ کر دیا. صحیح بات یہ ہے کہ ہم نے سب نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں وہ انگریزی میں کہتے ہیں ٹرسٹ ڈیفیسٹ زیادہ ہے. یعنی بھروسہ لوگوں اور اعتماد کم ہے. جو این جی اوز ہیں, جو دوسرے ادارے جو کام کرتے ہیں فلاح بہبود کے لیے, ان پہ لوگوں کا اعتماد اتنا نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو ہم نے یہ بورڈ میں ڈسکس کیا اور ڈیسائیڈ کیا کہ یہ کیوں ایک ریجیم نہ قائم کیا جائے, کیونکہ ایک سرٹیفیکیشن سسٹم قائم نہ کیا جائے جس کے تحت جو والنٹری اپنے آپ کو سرٹیفائی کروانا چاہتا ہے وہ ادارے کو ہم سرٹیفائی کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ بھئی یہ آرگنائزیشن کی گورننس اچھی ہے, ان کی مینجمنٹ ٹھیک سے یہ کام کرتی ہے, ان کے اکاؤنٹس جو ہے پراپر آڈٹ ہوتے ہیں, اور کہاں ڈالتے ہیں پیسے اور کیا اس کا نتیجہ نکلتا ہے. ٹھیک ہے. اس بیسس پہ جب ہم سرٹیفکیٹ دیتے ہیں تو حکومت پاکستان فیڈرل بورڈ آف ریونیو ان کو ٹیکس ایگزیمشن بھی دیتی ہے. اوکے. اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ جب سرٹیفکیٹ دے دیں گے تو ہمارے لیے بالکل مطمئن ہم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, سرٹیفکیشن کا پروسیس اگر معین صاحب آپ سے پوچھوں کہ آپ کس کرائٹیریا پہ جو ہے وہ آڈٹ کرتے ہیں ایسی این جی اوز کا جو دوسرے یا فلاحی ادارے جو کام کر رہے ہیں,
جی ہاں، اس میں دیکھیے نا این جی اوز بہت اکثراً بہت اچھا کام کرتی ہیں، لیکن کئی دفعہ کئیوں کو ڈاؤٹس بھی ہوتی ہیں کہ ہم کسی کو ایک این جی او کو پیسے دے رہے ہیں، کیا وہ درست طریقے سے استعمال ہوں گے یا نہیں ہوں گے. تو ہمارا ایک جس کو کہتے ہیں انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز پہ بیسڈ ایک سسٹم ہے جس میں 82 پوائنٹس ہیں جو کہ ہم دیکھتے ہیں. یعنی کہ بورڈ ریگولرلی میٹ کر رہا ہے، منٹس ہیں، بورڈ کے ممبرز کون ہیں، صرف کوئی ایک خاندان یا فیملی کے تو نہیں ہیں، براڈ بیسڈ ہیں، اکاؤنٹس جو ہیں وہ مینٹین ہو رہے ہیں، وہ ریکگنائزڈ آڈیٹر سے ریگولرلی آڈٹ ہو رہے ہیں. اور پھر فائنلی کہ اگر ایک اسکول ہے تو واقعی وہ ایجوکیشن دے رہا ہے، تعلیم دے رہا ہے، کتنے بچے پڑھ رہے ہیں، ان کا معیار کیسا ہے. سو یہ سب چیزیں دیکھی جاتی ہیں جس کے بیسس پہ سرٹیفیکیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن سرٹیفیکیشن کا مقصد یہ نہیں کہ ایک دفعہ ایک این جی او آئی اس کو سرٹیفائی کر دیا، دوسری آئی جو کہ نہیں ٹھیک تھی تو اسے کہا کہ نہیں جی آپ نہیں سرٹیفائی ہوں گے. ہمارا مقصد ہے کہ جو این جی او اس معیار تک نہیں پہنچتی اس کو ایجوکیٹ کرتے ہیں، ٹرین کرتے ہیں تاکہ اگلے سال تک اس میں کیپیسٹی بلڈ ہو اور وہ بھی سرٹیفائی ہو سکے. ٹھیک ہے. اور سرٹیفکیشن ایک دفعہ ہو جائے تو پھر اس کی دوبارہ بھی آپ اس پہ رکھتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ایک دفعہ انہوں نے سرٹیفکیشن کے لیے اچھا کام کر لیا، بعد میں وہ ود ان 3 ایئرس پھر رینیول ہوتی ہے، اس کے لیے پھر جا کے چیکنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا شمس صاحب، تھوڑا جو ہمارا جو کارپوریٹ سیکٹر ہے اس کے بارے میں بتائیے کہ کتنا وہ ڈونیٹ کر رہے ہیں، کتنا وہ دے رہے ہیں ان کاموں کے لیے. ایکچولی یہ ایک بڑی خوشخبری کی بات ہے. ہم اکثر سوچتے ہیں کہ بزنس مین پیسے کماتے ہیں مگر کچھ دیتے بھی ہیں فلاح بہبود کے لیے یا ملک کی بھلائی کے لیے. ہمارا ایکسپیرینس اور ہمارا تجربہ جو ہے وہ کچھ مختلف ہے اور بہت اچھا نتیجہ ہم نے دیکھا ہے. کیسے پتہ چلا ہمیں؟ ہم ہر سال پبلک لسٹڈ کمپنیز جو ہیں ان کی ہم سروے کرتے ہیں. نان لسٹڈ کمپنی کی ابھی تک نہیں ہوئی ہے، انشاءاللہ فیوچر میں ہم کریں گے. ٹھیک ہے. مگر پبلک لسٹڈ کمپنیز ہم دیکھتے ہیں کہ کون کیا دیتا ہے، کہاں دیتا ہے، کیسے دیتا ہے، کیش میں دیتا ہے یا اپنی ان کائنڈ دیتا ہے، یعنی کچھ کپڑے کی مل ہے تو کپڑے بانٹ دیتا ہے، وہ ایک ان کائنڈ ہوتا ہے. جی. اور ہم سروے جب کرتے ہیں تو اس میں فائنڈنگ یہ ہے کہ 10 سال پہلے پاکستانی کارپوریشنز کا سب ٹوٹل آپ کریں جتنا پیسے جتنی انہوں نے چیریٹی کی ہے وہ کچھ 22 کروڑ تھی. اچھا. اور 10 سال کے بعد وہ 330 کروڑ تک پہنچ چکی ہے، یعنی 14 گنا اس میں اضافہ ہو چکا ہے. اوکے. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. ان کے پروفٹس بھی تو بڑے ہیں صحیح آف کورس، مگر ان کی جو فیاضی جو ہے وہ برقرار رہی ہے. ایک اچھی چیز ہے کہ وہ کماتے ہیں زیادہ اور دیتے بھی زیادہ ہے. فرض کیجئے کہ اب اس سال چند کمپنیاں، ہم 2 کرائٹیریا پہ ان کو ایویلیویٹ کرتے ہیں ہماری ریسرچ کے اندر اور پھر ان کے ایوارڈز دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک کلاسیفیکیشن یہ ہے کہ ایز اے پرسنٹیج آف دی پروفٹ بیفور ٹیکس آپ کتنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس بیسس پہ رینکنگ کی جاتی ہے. اور دوسرا ہے کہ جتنے پیسے آپ نے سب سے زیادہ کس نے دیا، ٹھیک ہے، اس بیسس پہ ہوتا ہے. تو یہ 25 کارپوریشنز ایک کلاسیفیکیشن میں آتی ہے، 25 دوسرے کو، اور ہم آج ان کو ایوارڈز بھی دیں گے، اینیول ایوارڈز ہمارے جو. ٹھیک ہے. اس سے پہلے کہ آپ جن کمپنیز کو ایوارڈز مل رہے ہیں اس کے بارے میں تھوڑی سی ہم بات کریں گے اور کتنا کس نے پیسہ دیا. ایک بریک لے لیتے ہیں. بریک سے واپس آ کے ہم یہ پوچھیں گے شمس صاحب سے کہ پاکستان کے کارپوریٹ سیکٹر نے کون سی کمپنیاں ہیں جنہوں نے اچھا جو ہے امداد کی ہے، چیریٹی زیادہ دی ہے، کرائٹیریا انہوں نے بتا دیا ہے. اور جیسا کہ معین صاحب نے بھی کہا تھا کہ جو این جی اوز کی سرٹیفکیشن کا کام ہے وہی بڑا اہم ہے، اس پہ بھی اور مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہم پاکستان سینٹر آف فلانتھرپی کے چیئرمین شمس قاسم لاکھا اور ممبر بورڈ آف ڈائریکٹرز معین افضل صاحب سے بات کر رہے ہیں اور جو یہ کام کر رہے ہیں اس کے بارے میں ہم نے پہلے بات کی. اب کارپوریٹ سیکٹر کی آپ بات کر رہے تھے تو آپ کچھ تھوڑی ایگزامپل دے سکتے ہیں کہ کس کمپنی نے کتنا دیا ہے چیریٹی کے طور پہ؟ ہمیں بتاتے ہوئے خوشی ہوتی ہے کہ پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ سب سے زیادہ ڈونیشن دیتے ہیں.
یہ کوئی 1 سال کی ہے؟ ہاں 1 سال کی، مگر پچھلے 3 سال میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ یہ سر فہرست رہے. اوکے. اور کیا دیتے ہیں، اس سال انہوں نے 2010 میں انہوں نے کچھ 52 کروڑ روپیہ دیا، وچ از ویری گڈ. اور حبیب بینک نے کچھ 40 کروڑ دیا. اور اس حساب سے اینگرو کارپوریشن ہے، انہوں نے کچھ 13.5 کروڑ دیا ہے. تو یہ میں آپ کو یہ صرف چند جھلکیاں بتا رہا ہوں. اور یہ بات واضح کر دیں شمس صاحب کہ یہ لوگ جو ہیں ڈائریکٹلی آپ کو پیسہ نہیں دیتے ہیں، بلکہ یہ ان اداروں کو جن کو یہ دینا چاہتے ہیں، جن کو آپ نے سرٹیفائی کیا ہے، ان میں یہ پیسے جی بالکل وہ تقسیم کرتے ہیں، خود ہی کرتے ہیں، آپ لوگ پیسہ نہیں لیتے. ہم تو ان کے کبھی پیسے نہیں لیتے ہیں، ہم تو صرف کہتے ہیں کہ آپ دیں جہاں دینا ہے آپ کو. مگر ہم جا کے ان کو پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیوں دیا، کیسے دیا، اور کس طرح سے دیا، اور کیا فائدہ پہنچا. اور یہ ہے کہ ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ اور دیں، پاکستان کو اور فائدہ پہنچے گا، لوگوں کو اور فائدہ پہنچے گا. اور ایک دوسرا کلاسیفیکیشن جو ہے وہ پرسنٹیج آف پروفٹ بیفور ٹیکس، کیونکہ بڑی بڑی کمپنیاں تو بڑے ڈونیشنز دیں گی ظاہر ہے، مگر چھوٹی کمپنیاں بھی کبھی زیادہ دیتی ہے مگر کوئی نظر میں نہیں آتی ہے. تو ہم نے اسی وجہ سے ایک دوسرا کلاسیفیکیشن بنایا ہے کہ پروفٹ ایز اے پرسنٹیج آف ٹیکس، گیونگ ایز اے پرسنٹیج آف پروفٹ بیفور ٹیکس. اور آپ نے کہا کہ 10 سال کے اندر جو پہلے یہ چیریٹی ہو رہی تھی اس میں 14 گنا اضافہ ہو گیا، تقریباً 3 ارب روپے سے زیادہ سال میں جو ہے یہ اتنی ساری کمپنیاں دے رہی ہیں چیریٹی پہ. اچھا، میں سرٹیفکیشن میں جو بات ہو رہی تھی این جی اوز کی، تو پورے پاکستان میں آپ نے کتنی ایسے اداروں کو سرٹیفائی کیا ہوا ہے؟ یہ کوئی اباؤٹ 250، اتنے زیادہ نہیں ہے. بلکہ میں ایک چیز کلیریفائی کر دوں کہ یہ جو کمپنیز دیتی ہیں چیریٹی میں یا فلینتھروپی گیونگ، صرف سرٹیفائیڈ اینٹیٹیز کو نہیں دیتی، جن کو مرضی ہو دیتے ہیں. ہم صرف ان کو سرٹیفائی اس لیے کرتے ہیں کہ کچھ ان نون ہیں. ایک تو ان کو ٹیکس ایگزیمپشن مل جاتی ہے فرام دا فیڈرل بورڈ آف ریونیو، لیکن ان کو پھر ہم وی ان اے سینس پٹ دیم ان آر ڈائریکٹری تاکہ کارپوریٹس دیکھ سکیں ان کو. Some of them may be working, doing very good work ایک بڑی obscure جگہ میں. So that's پاکستان کے تمام ریموٹ ایریاز میں پورے پاکستان کو آپ نے کور کیا ہے. جی، اور یہ والنٹری بیسس ہے، کیونکہ ہم ریگولیٹری ایجنسی نہیں ہے، نہ ہمارا گورنمنٹ پاکستان سے کوئی تعلق ہے. ہم ان سے کوآپریٹ ضرور کرتے ہیں مگر ان کی جو ڈائریکشنز ہوتی ہے وہ ہمارے، کہ جو بھی ادارہ آپ سے سرٹیفائی کرانا چاہتا ہے وہ خود آئے، آپ نہیں جاتے، اپنی مرضی سے آئے. اور جب ہماری سرٹیفیکیشن ہو جاتی ہے تو ان کو ہم اختیار دیتے ہیں کہ ہماری چھاپ جو ہے ان کے لیٹر ہیڈ پہ وہ رکھ سکتے ہیں جو چاہے تو. اور اس سے کافی فائدہ پہنچتا ہے. جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ باہر ہمارے ڈائسپورا کے لوگ، پاکستانی نژاد لوگ وہاں باہر ہیں، ان کو کچھ دینا ہے. فرض کیجئے کسی کو کیلیفورنیا میں ایسے خیال آیا کہ میں بلوچستان میں ایک چھوٹی گرل اسکول کو کچھ دے دوں، کیونکہ وہاں پہ لڑکیوں کی تعلیم میں کچھ اضافے کی ضرورت ہے. اب وہ کہاں جائے گا، کس کو پوچھے گا؟ ہماری ویب سائٹ پہ آ جاتا ہے تو ان کو ایسے ادارے بھی مل جائیں گے کہ جو بلوچستان کے ریموٹ ایریاز میں گرلز اسکول، پرائمری اسکول چلا رہے ہیں. اور ان کی جو سرٹیفیکیشن ہم نے کی ہوئی ہے تو اس حساب سے بھروسہ کچھ ذرا زیادہ ہی رہے گا. ٹھیک ہے. اور شمس صاحب یہ بتائیے کہ سرٹیفیکیشن پروسیس میں کتنا وقت لگتا ہے؟ اور دوسرے جیسے آپ نے کہا نا کہ آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو انہوں نے کسی بھی ادارے نے جو پیسہ دیا بھی ہے اس کا فائدہ کیا ہوا. جیسے آپ نے کہا تھا نا کہ آپ یہ نہیں چاہتے کہ بس ایک دفعہ ہاتھ میں پیسے دے دیے یا ایک دفعہ کھانا کھلا دیا، وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں. تو اس کے ریزلٹس بھی کچھ آپ شیئر کر سکتے ہیں؟ جی، اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ہم نے پوچھا یہ این جی اوز کو کہ آپ کو پیسے ملیں، کچھ بہتری ہوئی، کچھ زیادہ پیسے ملے. اور چند ہمارے پاس آ کے کہتے ہیں کہ ہاں ہم کو ملا ہے، اور چند کہتے ہیں کہ اب تک تو کچھ اتنا زیادہ نہیں ملا ہے مگر آپ ضرور کوشش کریں. ٹھیک ہے. مگر جس کو ملا ہے ان کو بھی ہم چیک کرتے ہیں، کیونکہ 3 سال کے بعد جب ری سرٹیفائی کریں گے تو پوچھیں گے صحیح کہ آپ نے کیا کیا، آپ کو اتنا پیسے ملے، پھر آپ نے کیا کیا. اور ہماری آج یہ بھی کوشش ہونے والی ہے اب سے کہ ہم ان کو ڈونر ایجنسیز کے ساتھ ملا دیں. فرض کیجئے کہ جب اٹالین سواپ ہوا، ڈیٹ سواپ ہوا اٹالین، تو انہوں نے ایک کنڈیشن رکھ دی کہ 10% کا جو سواپ تھا وہ سوشل سیکٹر کو دیا جائے اور پرائیویٹ سیکٹر کو دیا جائے. ٹھیک ہے. اور اٹالین گورنمنٹ نے یہ ایک قلم اس میں ڈال دی کہ
हम इनको उन NGOs को देंगे जिन्होंने अपने आप को PCP से सर्टिफाई किया हो। ओके, ठीक। तो उस बेसिस पे इटालियन गवर्नमेंट को भरोसा आ चुका था कि ये अच्छी चीज़ है, इनको हम देंगे तो पैसे ज़ाया नहीं होंगे। ठीक है। अच्छा, ऑडिट प्रोसेस का मैं पूछ रहा था मोइन साहब, कितना टाइम लगता है? और ये बड़ी अच्छी एग्जांपल दी कि अगर हुकूमत का कोई कर्जा किसी भी मुल्क से लिया हुआ और उसमें कोई जैसे स्वैप की आपने बात की, तो वो गवर्नमेंट्स भी कहती हैं कि चलें ठीक है, आप इस जो कर्जा आपने लिया था उसका कुछ हिस्सा आप अपने गरीब लोगों में अच्छे कामों में जो है सर्व कर दें। तो ऐसी और एग्जांपल्स भी हैं। और पहले ऑडिट प्रोसेस बताइए कितना टाइम? देखिए ना, सर्टिफिकेशन प्रोसेस इटसेल्फ, हमारी जब टीम फील्ड में जाती है नॉर्मली 2 दिन पूरे लगाते हैं। वहाँ उनके दफ्तर में भी जाते हैं, अगर उनकी स्कूल या हॉस्पिटल या कोई जो भी इदारा है उसके, फिर वो जाके देखते हैं फ़िज़िकल बेनिफिट्स क्या आ रहे हैं। प्रोसेस इटसेल्फ कैन टेक 2 to 4 months, क्योंकि एक सर्टिफिकेशन पैनल होती है, वो फिर उनका सब देख के तो उनको सर्टिफाई करती है। जो ऑडिट का प्रोसेस है दैट्स अ नॉर्मल प्रोसेस। जैसे एक कंपनी, कोई इदारा अपने आप को ऑडिट करता है, वी एक्सपेक्ट कि ये जो NGOs होंगी इनके नॉर्मल रिकग्नाइज्ड ऑडिटर्स हैं जो कि क्वार्टरली रिपोर्ट्स एंड सर्टिफाइड एनुअल रिपोर्ट्स दे रहे हैं। ठीक है। शम्स साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और अपने इदारे के बारे में जो काम हो रहा है उसके बारे में बताया। मोइन साहब, आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान सेंटर ऑफ फिलैंथ्रोपी के चेयरमैन शम्स कासिम लाखा और मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मोइन अफजल साहब, हमारी बात हो रही थी। काम बड़ा अच्छा हो रहा है। जैसे उन्होंने कहा कि बहुत से पाकिस्तानी जो फराग दिल हैं और देना चाहते हैं और उनके दिमाग में कोई भी शक व शुबहात होते हैं कि हम इस इदारे को देंगे तो शायद पैसा सही इस्तेमाल ना हो, तो पाकिस्तान सेंटर ऑफ फिलैंथ्रोपी सर्टिफाई कर रहा है। इनकी वेबसाइट पे जाइए और वहाँ पे जाके देखा जा सकता है कि कौन कौन से इदारे सही तौर पे जो पैसे दिए जाते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही आज का प्रोग्राम ख़त्म करेंगे। अपनी आरा से हमको ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमारा ईमेल एड्रेस है 102@geo.tv। अगले प्रोग्राम तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।